مسند احمد جی تے جنہیں دعا قبول کرانی ہے نا دنوں چ وہ ذرا کن کھولے. سلیمہ تے کہنے لگی اللہ دے نبی علیہ السلام جی میرے کو پڑھائی دسو میں دعا تو پہلے پڑھ لیا کراں. آئے ہائے اللہ کو ڈرو, بستر تے لیٹ دے, گاڑی چلان دے, دکان تے بیٹھے, چل دے پھر دے, اللہ سب من دیاں نیک مراداں پوریاں کرے گا. فلسفہ قربانی بھی بیان ہو سکتا ہے انہاں دناں دے اندر کہ بندے نو جانور دی قربانی دے نال نال وقت دی قربانی بھی دینی چاہیے, مال دی قربانی بھی دینی چاہیے. ادھر ویکھو گسیاں دی قربانی بھی دینی چاہیے. کٹے, وچھے, گاں, اونٹ انہاں دیاں توڑاں تے چھریاں پھیرنیاں بڑیاں آسان نے. بندے نو اپنے نپاک جذبات تے بھی چھری پھیرنی چاہیے. دور بھی نہ لا کے بندہ جانور تے بے عیب لبدا رہے تے خود شرک چ ڈبیا ہوئے, بدعت چ ڈبیا ہوئے, ظلم چ ڈبیا ہوئے, فحشی چ ڈبیا ہوئے, جگت بازی چ ڈبیا ہوئے. تانوں پتہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جگت باز بندے تو اللہ سب نہ بہت ہی نفرت کردا ہے. یعنی فلسفہ قربانی دے حوالے نال بھی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ جو میرا ایک مزاج ہے, طبیعت ہے, اور ایک میں طالب علم دا شوق ہے, میں مدرسۃ الوظائف کلیت الاذکار و جامعۃ الدعوات دا ایک چھوٹا جہا طالب علم ہاں. وظائف سکول, اذکار کالج یا ادعیہ یونیورسٹی, الحمدللہ میں دا اجے بھی طالب علم ہاں. تو میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں گا کہ انہاں افضل ترین بڑے دناں دے اندر اج تواڈے سامنے میں او وظیفہ بیان کراں جڑا ماشاءاللہ تبارک اللہ سارے اذکار نالوں سب نالوں زیادہ بڑا ہے. یہ بات کہنی بڑی آسان ہے, لیکن چونکہ 15-20 سال ہو گئے نے اس موضوع نو پڑھدے ہاں, دیکھدے ہاں, لکھدے ہاں, تو میں الحمدللہ رب العالمین 10-15-20 سال دے مطالعہ تو بعد جس نتیجے تے پہنچیا نا کہ ساڈے دین اسلام اندر تمام وظائف چوں, تمام اذکار چوں اگر یہ بھی لفظ کہہ دیتا جائے بلا مقابلہ سب نالوں جڑا بڑا وظیفہ ہے نا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال اج میں او بیان کرنا. اردو اندر بھی بیان ہو سکتا سی لیکن بزرگ بھی بیٹھے نے, مقصد تے مسئلہ دسنا ہے نا, مقصد تے گل سمجھانی ہے نا, زبانہ جو اسی کی لینا ہے. تو چونکہ بڑے دن نے تو انشاءاللہ اج وظیفہ بھی اللہ دی توفیق نال بڑا بیان کرنا ہے. اچھا پھر میں تانوں تقریباً 7-8 وجوہات بھی دسنیاں نے کہ یہ سب نالوں بڑا وظیفہ کیوں ہے. کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب تسی فلاں موقع تے کیا سی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ دی بڑی فضیلت ہے, فلاں درس کیا ہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دی بڑی فضیلت ہے, فلاں موقع تے کیا سی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, بڑا افضل وظیفہ ہے. تے اسی تے پریشانی جو مبتلا ہو گئے ہیں کہ انہاں جو سارے نالوں افضل کیڑا ہے. تو یہ پریشانی والی گل نہیں, پہلی تو گل ہے یہ خوش ہونے والی گل ہے. آئی صاحب سامنے دیسی مرغ بھی پیا ہوئے, مٹن بھی پیا ہوئے, فش بھی پئی ہوئے, زمزم بھی پیا ہوئے, اناراں دا جوس بھی پیا ہوئے, تے کھان والے نوں خوش ہونا چاہیے کہ پریشان ہونا چاہیے؟ اور سمندری والے تسی پریشان ہی ہوندے ہو, خوش ہونا چاہیے. نالے نبی علیہ السلام دی سنت ہے, آپ نے کئی مواقع تے فرمایا ہے, کسی موقع تے فلاں عمل نوں افضل قرار دیتا, موقع دی مناسبت بھی ہوندی. پھر ہر جڑا وظیفہ ہے نا لہو مجال, کئی وظائف نے وہ شفا واسطے پڑھو سب تو افضل نے, کئی قرض دی ادائیگی واسطے پڑھو سب تو افضل نے, کئی اجر و ثواب دے لحاظ نال سب تو افضل نے. لیکن انشاءاللہ الرحمن جڑا اج سب نالوں بڑا وظیفہ میں تواڈے گوش گزار کرنا ہے نا, اے انشاءاللہ من کل الوجوہ اگر نصوص شریعہ نو ویکھیا جائے تو ہر اعتبار دے نال سب نالوں افضل وظیفہ ہے. پہلے میں تمہیں انشاءاللہ وہ وظیفہ دساں گا, پھر میں انشاءاللہ تمہیں وہ دی وجہ دساں گا کہ یہ ہوئی بڑا وظیفہ کیوں ہے. پھر میں انشاءاللہ آخر تے تمہیں 2 باتاں دساں گا کہ اگر تسی اس وظیفے دے سارے فوائد اپنے دامن اندر سمیٹنا چاہتے ہو نا
پھر تمہیں کم از کم 2 کام کرنے پینے نے. کنے کام؟ 2 کام. میں پورے درس کا خطہ تھوڑے سامنے رکھ دیتا ہے. اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا محبت نہ آمین کہہ دیو. اللہ تعالیٰ ساڑی یہ جڑی اتنی عالی شان مسجد بلکہ اللہ یہ محل ہے تیرے دین دا جنہ بزرگاں پلاٹ خریدیا جگہ لئی یہ پہلی اٹ رکھی. اللہ انہاں بزرگاں چوں مرد و خواتین چوں جڑے فوت ہو گئے نے وڈے دن نے تے رب بھی ساڈا تو وڈا ہے. اج وظیفہ بھی بڑا وڈا ہی بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال اس مسجد دی خدمت کرنے والے جو جتنے جمیع منفقین مساعدین مسلین متعلقین اللہ تبارک و تعالیٰ جو فوت ہو گئے نے اللہ جنت اندر انہاں دے درجے بلند فرما. جڑے بیمار نے اللہ پاک انہاں نوں صحت عطا فرما. برکت والے دن نے کہ دلوں ہو کے دعا کر چھڈو اللہ پاک سانو ساری زندگی کسی بندے دا محتاج نہ کریں. اللہ پاک سانو معذوری تو بچائیں محتاجی تو بچائیں. اور گل سنو دھیان نہ اللہ دی رحمت نہ اے نیکی دا تکبر بھی بڑا بھیڑا ہوندا ہے. بد بندہ ہوئے متکبر ہوئے چلو کوئی گل نہیں لیکن عارفین باللہ جڑے علماء نے نا ابن جوزی ابن رجب ابن قیم ابن تیمیہ شیخ الاسلام انہاں بزرگاں نے لکھیا ہے کہ نیکی دا تکبر بھی بڑا برا ہوندا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو نیکی دے تکبر تو بھی محفوظ فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سانو خیر تے زندہ رکھ کے خیر تے موت دے کے اللہ بغیر حساب دے اللہ جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرمائے. ویسے تمہیدی طور تے میں گل عرض کر دینا اے جڑے دن نے نا سب نالوں زیادہ عظمت والے دن نے سب نالوں زیادہ فضیلت والے دن. اگر کسی بندے دے دل دے اندر یہ احساس ہے نا یہ فکر ہے نا یہ جذبہ ہے نا یہ اہتمام ہے نا کہ یہ سب نالوں زیادہ عظمت والے دل نے تے یہ بھی اس گل دی دلیل ہے کہ وہ دل دے اندر ایمان ترو تازہ ہے تے اللہ پاک وہ نال محبت کرتا ہے. تے جس بندے نو احساس ہی کوئی نہیں کہ رمضان دے دناں نالوں بھی زیادہ افضل دن شروع ہو گئے نے جس بندے نو احساس ہی کوئی نہیں کہ سب نالوں زیادہ فضیلت والے دن شروع ہو گئے نے تو یہ ایمان دی کمزوری دی نشانی ہے ناقص الایمان ہون دی علامت ہے. باقی یہ اندر کوئی شبہ نہیں کہ تسی جڑی بھی نیکی کردے ہو نا انہوں بڑی رغبت نہ کریا کرو بڑے اہتمام نہ کریا کرو وہ دے پیچھے ایک بڑا گہرا جذبہ ہونا چاہیے. بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بندے دے گہرے جذبے دی وجہ تو گہری رغبت دی وجہ تو اہتمام دی وجہ تو بندے دا عمل سونا ہو جاندہ ہے سونا. تے جے پیچھے گہری رغبت نہیں اہتمام نہیں شوق نہیں فکر نہیں احساس نہیں تے عمل کسی ویلے پتل ہو جاندہ ہے پتل. جڑے لوگ توجہ نہ درس نہیں سنتے جڑے لوگ پہلی صاف سے نماز پڑھن دے خواہش مند نہیں ہوندے انہاں دے اندر گہری رغبت اور اہتمام نہیں ہوندا انہاں نو فکر اور احساس لاحق نہیں ہوندا کہ اے میں عمل کراں گا تے میرے تے رب کنا راضی ہوئے گا ایدا نتیجہ کنا اچھا نکلے گا. اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ سانو یہ جڑے ایام الفضیلہ نے نا اللہ پاک صحیح معنی دے اندر پورے جذبے ولولے اور شوق دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی قدر کر کے اللہ سانو انہاں چ عبادت کرن دی توفیق عطا فرما. لو جی ماشاءاللہ تبارک اللہ. ہن میں تانوں سب تو پہلے دسن لگا بڑے دنوں میں سب سے بڑا وظیفہ پورے دین اسلام دے اندر جڑا سب نالوں بڑا وظیفہ ہے وہ 4 کلمات تے مشتمل ہے. کنے کلمات ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ الکلمات الاربع. اے جڑے 4 کلمات نے نا انہاں نوں اس طرح کٹھیاں پڑھنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تمام اذکار چوں اے سب نالوں بڑا وظیفہ ہے. ہر وظیفے دا اپنا شان ہے مقام ہے رتبہ ہے لیکن اے جڑا وظیفہ ہے نا 4 کلمات تے مشتمل اے ساڈے دین اسلام اندر سب نالوں بڑا وظیفہ ہے.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. میں تعلیم و تعلم دی نیت نہ تواڈے کو سن بھی سکنا. اماندار نا ماشاء اللہ. سارے ایک باری مینوں پڑھ کے سناؤ. ہاں تواڈے جو اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے نا کہ حضرت صاحب میں لمبی چوڑی تلاوت بھی نہیں کر سکتا, لمبی چوڑی پڑھائی بھی نہیں پڑھ سکتا, لمبے چوڑے وظیفے بھی نہیں کر سکتا, کوئی شارٹ کٹ کوئی کوزے چ دریا بند کر کے دسو ہاں کہ جیڑی شے میں پڑھدا رہواں اللہ میریاں ساریاں غفلتاں تے کسراں پوریاں کر دے, بس وہ پھر رج رج کے پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ دنیا دا ہر خزانہ بھی عطا کر دے گا تے جنت دا سب نالوں وڈا اللہ پاک درجہ بھی عطا کر دے گا. اچھا ہن میں 3-4 دلائل دینا کہ یہ سب نالوں بڑا وظیفہ کیوں ہے. عربی زبان دے اندر بیٹے توجہ, یہ میرا تہاڈا وعدہ انشاءاللہ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کراں گا. عربی زبان دے اندر تسی کسے وظیفے نو اگر نمایاں کرنا ہوئے نا, وہ دی پوزیشن واضح کرنی ہوئے, انہوں بڑا درجہ دینا ہوئے, تو او دے واسطے نا 4-5 جملے بولے جاندے نے جڑے سارے جملے نبی علیہ السلام نے اس وظیفے دے بارے بولے نے. مثال دے طور تے نبی علیہ السلام نے دے بارے ایک لفظ بولے ہے احب الکلام الی اللہ. وظیفوں میں سے اذکار میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ وظیفہ. دوجے لفظ نبی پاک نے فرمایا افضل الکلام الی اللہ. توجہ, تمام اذکار اور وظائف میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا وظیفہ اللہ کے ہاں. تیسرا آپ نے بولے ہے خیر الکلام الی اللہ. طلبہ جان دینے کہ خیر بھی اس میں تفضیل ہے. تمام اذکار اور وظائف میں سے سب سے زیادہ بہترین وظیفہ احب الکلام, افضل الکلام, خیر الکلام. اور چوتھی بات اطیب القرآنی وہن من القرآن. آپ نے فرمایا قرآن تو سارے کا سارا پاکیزہ ہے, لیکن پورے قرآن میں بھی یہ 4 کلمات سب سے زیادہ پاکیزے ہیں. احب الکلام, افضل الکلام, خیر الکلام, اطیب القرآن. وقال علیہ السلام ان اللہ اصطفیٰ من الکلام. 5ویں نمبر دے نبی علیہ السلام نے اس وظیفے دے یعنی کسے وظیفے دے بارے بیک وقت اے 5 کلمے پوری شریعت دے اندر تانوں کسے وظیفے دے بارے نہیں ملن گے. احب الکلام, افضل الکلام, خیر الکلام, اطیب القرآن. پھر فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من الکلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے وظیفیاں چوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نو منتخب فرما لیا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. او لوگوں تعریف تو اللہ کی ہے, اور لوگوں حمد تو اللہ کی ہے جو کسی سہارے کا محتاج نہیں ہے. تعریفیں تو ساری اللہ کی ہیں جو اپنی بادشاہی میں کسی کا محتاج نہیں ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں سب نالوں زیادہ افضل وظیفہ قرار دیتا ہے. اگلے دلائل اگر میں نہ بھی عرض کراں تو انشاءاللہ ایہو ہی کافی نے. ایک دفعہ پھر توجہ نال سن لو. آپ نے فرمایا احب الکلام, افضل الکلام. تے توجہ نہ تسی سنیا تے تیسرے نمبر تے آپ نے کی فرمایا ماشاءاللہ خیر الکلامی ما قل و دل ہے. خیر الکلام. اور چوتھا اطیب القرآن. اطیب بھی اس میں تفضیل ہے. اور 5ویں نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من الکلام.
اچھا جی دوسری وجہ ذرا دھیان نہ سنیو، کسی بھی وظیفے دا تسی بڑا ہونا اگر دیکھنا ہوئے نا، شان مقام دیکھنی ہوئے، وہ تو پھر دوسرا طریقہ ہے اے ویکھی دا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اس وظیفے نہ کی تعلق سی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جذبات دے بارے کی نے، نبی علیہ السلام دا ویو کی ہے، نبی علیہ السلام نے اس وظیفے دے بارے کی فرمایا۔ پر گل سنو یار، میں اج ہی کیوں پیا بیان کرنا، اسی کاروبار چ پے ہاں، ملازمتاں چ پے ہاں، جاباں چ پے ہاں، نینداں چ پے ہاں، ادھر ویکھو رشتہ داریاں چلجے ہاں، منڈیاں چ کھبے ہاں، اے کرم والےو چل دے پھر دے بہندے اٹھدے کو ہزاراں دی تعداد چ نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ دیا کرو، اللہ ساریاں غفلتاں بھی پوریاں کر دے گا، ساریاں کسراں بھی پوریاں فرما دے گا۔ اوے عدلی تانوں مسلہ ڈان دی لوڑ نہیں، اوے عدلی تانوں وضو کرن دی بھی ضرورت نہیں، اچھی بات ہے اگر وضو کر لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وظیفے کے بارے فرمایا، غالباً صحیح مسلم اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ احب الی مما طلعت علیہ الشمس، آپ نے فرمایا زمین دے اندر جتنے خزانے نے اینا سارے نالوں ود کے اگر میں اللہ دے نبی نو کسے شے نال پیار ہے تے اینا 4 کلمیاں دے نال پیار ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ کسے بھی وظیفے کو اگر ویکھنا ہوئے نا، اصل چ چونکہ قاری صاحب نے اعلان کیتا ہے کہ ماشاءاللہ اہل علم اللہ دی توفیق دے نال تانوں اللہ دا دین سکھاندے نے، تو میں پھر ایک بڑا جزوی جہا موضوع تواڈے سامنے حل کرنا چاہنا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہی بڑا وظیفہ کیوں ہے؟ کسے بھی وظیفے دا بڑا ہونا چیک کرنا ہوئے تو ایک تیسرا طریقہ پتہ کی ہے، او دی جامعیت نو ویکھیا جاندا ہے، او دی حیثیت نو ویکھیا جاندا ہے کہ اے دا قد کنا ہے، توجہ رکھنا اے دے اندر جامعیت کتنی ہے۔ تو جدوں اے دی جامعیت ویکھیے، حضرت قاری صاحب کو پوچھ لو، حضرت ڈک صاحب کو پوچھ لو، اپنے علاقے دے علماء کو پوچھ لو، اے جامع ترین وظیفہ اس لحاظ نال بھی ہے، میرے ال ویکھ کے تسی بولنا ہے، اے دے اندر اللہ دی تسبیح بھی ہے، اے دے اندر اللہ دی حمد بھی ہے، اے دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی وحدانیت کلمہ شریف بھی ہے، تے اے دے اندر اللہ پاک دی بڑائی بھی ہے۔ مینوں دسو کوئی بھی شے پیچھے رہ گئی؟ ایک باری پڑھ کے سناؤ ہاں۔ اوے بے اولاداں نو دسو اللہ اولاد دے گا، اوے بیماراں نو دسو اللہ شفا دے گا، اوے قرضے والےاں نو دسو رب قرضے لائے گا۔ کسے چھلے کڑے دھاگے دی ضرورت نہیں، سبحان اللہ، با وضو رہو، نمازی بنو، حلال کھاؤ، جگتاں تو بچو، حرام تو بچو، اللہ کو ڈرو، بستر تے لیٹ دے، گاڑی چلان دے، دکان تے بیٹھے، چل دے پھر دے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو، اللہ سب مندیاں نیک مراداں پوریاں کرے گا۔ اگر یہ خیر الکلام ہے تو پڑھن والے نو اللہ ہر خیر عطا کردا ہے، اگر یہ افضل الکلام ہے تو پڑھن والے نو اللہ ہر فضل عطا کردا ہے، اگر یہ احب الکلام ہے تو اللہ پڑھن والے نو محبت خزانے عطا کردا ہے، اگر یہ اطیب القرآن ہے تو بندے دے اندر نو دھوندا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ من الکلام، اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا پسندیدہ ہے تو اللہ پڑھن والے نو بھی اپنا پسندیدہ بنا لیندے ہیں۔ اچھا پھر نبی علیہ السلام کو کہ دیہاتی آئے حاجی صاحب، انہوں دی کوئی زبان کھردری ہوئے گی یا انہوں دی زبان لکنت وغیرہ ہوئے گی، کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام جی میں نا نماز زیادہ دعاواں نہیں پڑھ سکتا، قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا، تے میں کی کراں؟ تے آپ نے فرمایا تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ، اللہ ساریاں کمیاں پوریاں کر دے گا۔ میں ماشاءاللہ تبارک اللہ اجے موضوع شروع کرنا ہے اللہ دے فضل نال،
اجے صرف تمہیں میں اینی گل دس رہا کہ یہ ہی سب تو بڑا کیوں ہے. پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیاں, اللہ دے نبی علیہ السلام جی میں تھک جانی ہاں, گھر دے کام کاج کرنی ہاں, تے کوئی خادم دے دیو. آپ نے فرمایا پتر خادم تینوں نہیں دینے, اے جڑے اصحاب صفا طالب علم پڑھتے ہیں نا, انہاں خادماں نو فروخت کر کے تے دین دے طالب علماں تے خرچ کرنا ہے. اور دھیاں نو جہیز دین والے ہو, مدرسے دے یتیم طلبہ دا بھی خیال کریا کرو, اور شعبہ حفظ دا بھی خیال کریا کرو. اگر تہاڈے جو کوئی بندہ کھڑا ہو کے مینوں کہے نا مولوی صاحب انیاں کتاباں لکھ دے ہو, انے واز کر دے ہو, اج مینوں کوئی راز دی گل دو ہاں میرے تے کدی زوال نہ آوے, اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا پا وضو مسجد اندر بیٹھا, اینا طالب علماں نو حقیر نہ جانیا کر. جڑے درس نظامی پڑھتے ہیں, جڑے شعبہ حفظ پڑھتے ہیں, انہاں نو اپنے پتراں نالوں زیادہ پیار کریا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں زوال دی لعنت تو بچا کے اللہ تیری زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دے گا. آپ نے فرمایا بیٹا میں تینوں خادمہ نالوں بہتر شے نہ دواں, جی ابا جی دو. فرمایا رات نو سون لگے 33 واری پڑھ لیا کر, ادھے تے بولو نا, 33 واری پڑھ لیا کر, 33 واری پڑھ لیا کر, 34 واری پڑھ لیا کر. اجے پھر تمہیں گل سمجھ نہیں آئی کہ سب نالوں بڑا وظیفہ ہے جامعیت دے لحاظ نہ بھی. بلکہ میں حاجی صاحب کئی بزرگ آتے نے شیخ صاحب میں گٹیاں گوڈیاں تو رہ گیا ہے, درداں نے. میں ایک شیخ صاحب دی کتاب پڑھیا سا, انہوں نے لکھا جڑا بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دسے اس حضرت علی فرماندے نے جنگ صفین دی رات میں اے وظیفہ نہیں چھڈیا. وہ فرماندے نے جڑا بندہ رات نو سون لگا بلا ناگا 33 واری سبحان اللہ, 33 واری الحمدللہ, 34 واری اللہ اکبر پڑھ لیندا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رہندا ہے اللہ انہوں جسمانی معذوری تو محفوظ فرما لیندے نے. پھر کسے بھی وظیفے نو ویکھنا ہوئے وہ چوتھا طریقہ ہوندا ہے کہ یہ تے اجر و ثواب کنا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور لوگو اللہ پاک دیاں پاکیاں بیان کرو, اور لوگو اللہ پاک دیاں تعریفاں بیان کرو, اور لوگو اللہ پاک نو الہ منو. تہاڈا پیار بھی تہاڈا رب ہے, تہاڈی آس امید یقین بھی تہاڈا رب ہے, تہاڈا معبود بھی تہاڈا رب ہے, تہاڈا بڑا بھی تہاڈا رب ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اے 4 دن ذرا پڑھ کے ویکھ اللہ تیری زندگی نو کنا مبارک بناندہ ہے. کسے بھی وظیفے دا بڑا پن ویکھنا ہوئے, یہ دا پھر ایک چوتھا طریقہ ہے ویکھیا جاندا ہے کہ دے پڑھنا ثواب کنا ملدا ہے, یہ دے پڑھن نال اجر کنا ملدا ہے. نیکیاں ہی نیکیاں, نیکیاں ہی نیکیاں, نیکیاں ہی نیکیاں. لیکن خیر میں اختصار دے نال چند حدیثاں بیان کرنا. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک چاچا زاد بھین ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ. امام البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث نو حسن آکھیا, اور ہور محدثین نے بھی اس حدیث دی صحت وال اشارہ کیتا. توجہ رکھنا, فضائل اذکار اندر چوٹی دی حدیث. نبی علیہ السلام نے فرمایا, ام ہانی کہنے لگی اللہ دے نبی علیہ السلام جی میں ہن ہو گئی ہاں وڈیری, تے ہن پہلیاں ہمتاں نہیں رہیاں, تے مینوں دسو میں بیٹھی بیٹھی کی پڑھتی رواں کہ اللہ ساریاں کسراں پوریاں کر دے. آپ نے فرمایا ام ہانی 100 واری پڑھیا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہوئے گا پتہ کہ تو 100 واری سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گی, اللہ پاک تینوں اپنے رستے دے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی چوں 100 غلام آزاد کرن دے برابر ثواب عطا کرے گا, 100 اونٹ اللہ دے رستے اندر صدقہ کرن دے برابر ثواب عطا کرے گا, لگام پائے 100 گھوڑے اللہ دے رستے اندر صدقہ کرن دے برابر ثواب عطا کرے گا. اگلے جملے تے غور فرمایو, فرمایا جے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ جے 100 واری پڑھیں گی تے جدوں لا الہ الا اللہ 100 واری کہیں گی, زمین تو لے کے آسمان تک ساری فضا اجر و ثواب نہ مالا مال ہو جائے گی. اوے بندے دا عقیدہ ہوئے سونا,
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ ਰੱਬ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ, ਤਵੱਕਲ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਵਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਵੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਪੱਤੀ ਬੰਦਾ ਸਦਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਵਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਵੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਬਾਅਮਲ ਫਰਾਇਜ਼ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਰਾਮ ਬਚਣ ਵਾਲੇ, ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤੌਹੀਦ ਪਰਸਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਜੁਗਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਤਾਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰੇ, ਗਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਵੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਾਣਾ ਦੱਸਣਾ, ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕੋਲ ਸਹਾਬਾ ਆਏ, ਉਹ ਲੋਗੋ ਇਹ ਫਿਕਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਛੱਡੋ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਰਾਦਰੀ, ਛੱਡੋ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰੋ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਹਾਬਾ ਵਾਲੀ ਫਿਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕੋਲ ਸਹਾਬਾ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਜੀ ਤਜਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਹੱਜ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਉਮਰੇ। ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਕਸੀਮਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਤਕਸੀਮਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਅੱਲਾਹ ਜੇ ਧੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਨੇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਸਲਵਾਤ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਕੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਘਬਰਾਇਆ ਜੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ। आपने फरमाया फिर किहड़ी गल है जे तुसीं हज नहीं करते, उमरे नहीं करते, सदका नहीं करते, जहाद ते पैसे नहीं करते। आपने फरमाया कि मैं वसीफा देना, ऐ करया करो, सखियां नूं पहुंच जाओगे। फरमाया हर नमाज तो बाद 33 वारी सुबहान अल्लाह, 33 वारी अलहमदुलिल्लाह, 34 वारी अल्लाह अकबर पढ़ना तुहाडा काम है। सखियां दे बराबर सवाब दे देना रब्बुल आलमीन दा काम है। वैसे चूंकि तुहाडा माहौल इलमी है, पूरे ज़खीरा हदीस चों नमाज तो बाद जड़ियाँ तस्बीहात पढ़ते हो, इन्हां दे पढ़न दे 4 तरीके ने। किन्ने याद करोगे इंशाअल्लाह? पहला तरीका 10 वारी सुभान अल्लाह, 10 वारी अलहमदुलिल्लाह ते 10 वारी। अगर किसी वेले हाजी साहब जल्दी होवे ना तो इंज नहीं पढ़ना ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंदर तुहाडा बोले और बेटा बेबरकती दी वजह, और बेटा डिप्रेशन दी वजह, ए रट्टा तेजी है, ਇਹਦਾ उल्टा असर है। अपने बाप ਨੂੰ इस तरह तेज तेज मुखातब करेंगे ना, अब्बा 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 अब्बा, उन्हें वट के तेरे थप्पड़ मारना है, तेरे ठहराव कोई नहीं। अलहमदुलिल्लाह, जो अलहमदुलिल्लाह कहना ना, सारिया नेमतां दा नक्शा सामने होवे। अलहमदुलिल्लाह अलहमदुलिल्लाह, करोड़ां तो चंगा अलहमदुलिल्लाह। 10 वारी सुभान अल्लाह, 10 वारी अलहमदुलिल्लाह, 10 वारी अल्लाह अकबर। दूसरा तरीका 33 वारी सुभान अल्लाह, 33 वारी अलहमदुलिल्लाह ते 34 वारी अल्लाह अकबर। कितने तरीके हो गए? तीसरा तरीका सुनियो, 33 वारी सुभान अल्लाह, सारे बोलो ना, क्लास का माहौल बनाओ। 33 वारी, 33 वारी, 33 वारी ते आखिर ते कहना ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। 100 मुकम्मल हो गया। कितने तरीके हो गए? चौथा तरीका सुनियो, इत्ते भी अमल करया करो। 5 वारी सुभान अल्लाह, कितनी वारी? 5 वारी अलहमदुलिल्लाह,
25 ਵਾਰੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤੇ 25 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اے حمداں بیان کرو رب دیاں، بڑائیاں بیان کرو لوگو، ماپیاں دی سیوا کرو، وڈیاں دا حیا کرو، جنی سیلری آمدنی ہے راضی ہو کے کیا کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر۔ چلو میں اختصار کر دینا، وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا، ساڑھے دن وڈے آ گئے نے ذی الحجہ دے، سب نالوں وڈا ذکر ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ دی وجہ ہے نبی پاک نے نو احب الکلام آکھیا ہے، افضل الکلام آکھیا ہے، خیر الکلام آکھیا ہے، اطیب القرآن آکھیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ من الکلام آکھیا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے زمین تے جننے خزانے نے انہاں سارے خزانیاں چو اے نال مینوں بڑا پیار ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے دی جامعیت، حیثیت تے قد کاٹ بھی بیان کیتا ہے، پھر نبی علیہ السلام نے اجر و ثواب بھی بیان کیتا ہے۔ پھر پنجواں طریقہ اے وے کسے بھی وظیفے نو ویکھنا ہوے تے ویکھیا جاندا ہے دے پڑھن نال گناہ کنے معاف ہوندے نے۔ ایک حدیث سنا کے پھر میں اگلی گل کرنا۔ نبی علیہ السلام نے جا رہے نے مر بشجرۃ یابسۃ الورق، نبی علیہ السلام ایک درخت دے کولوں گزرے، او دے پتے سارے خشک ہوئے سن۔ نبی علیہ السلام نے پھر پتہ کی کیتا فضربھا بعصا، انج اپنی لاٹھی مبارک آپ نے ماری، سارے پتے زمین تے گر گئے۔ گل سمجھ آئی دے دھیان میرے ول کرے آ جے، سارے پتے او دے زمین تے گر گئے۔ آپ نے فرمایا صحابہ جیڑا بندہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھدا ہے، جویں اس درخت دے پتے تھلے ڈگے نے، اللہ او دے نامہ اعمال دے سارے گناہ بھی گرا دیندا ہے۔ اور کسی بھی وظیفے دی طاقت تے قوت دا پتہ کرنا ہوئے پھر او دا ایک طریقہ ہے ویکھیا جاندا ہے کہ اے جڑا وظیفہ ہے عرش دے ہاں دی کنی اہمیت ہے، مالا الاعلیٰ چ دی کنی اہمیت ہے۔ ایک صحیح حدیث میں تانوں سنانی چاہنا، نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھدا ہے، عربی سنیو، ینعطفنا حول العرش، ینعطفنا حول العرش، جڑا بندہ اے سمندری اندر اے چار کلمے پڑھدا ہے، اے چاروں کلمے اللہ دے عرش دے ارد گرد انج چکر لگاوندے نے۔ نبی پاک نے مثال دتی ہے جویں شہد دے چھتے دے ارد گرد مکھیاں گھومدیاں نے تے انہاں دی بنبناہٹ دی آواز آوندی ہے، نبی پاک فرماندے نے انج عرش دے ارد گرد چکر لگاندے نے۔ جیڑا زمین تے پڑھدا ہے او دا تذکرہ رب دے عرش کول کردے نے۔ ساڈے جو کسی دا تذکرہ سینٹ اندر ہو جائے، قومی اسمبلی چ ہو جائے، حاجی صاحب 8 دن انہیں تانوں ساؤن نہیں دینا۔ او ادھر ویکھو بابیو، او بیمارو، او پریشان حالو، رب دی تسبیح پڑھ دے رہا جے، حمد کر دے رہا جے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ دے رہا جے، تے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو گھبرایا نہ کرو، تہاڈا ذکر ہوندا ہے تے اللہ پاک دے عرش دے کول ہوندا ہے۔ بلکہ قاری صاحب نبی پاک نے فرمایا اما یحب احدکم، کیا تہاڈے جو ہر کوئی بندہ ہے پسند نہیں کرتا کہ او دا ذکر اللہ دے عرش دے قریب ہوئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ترازو دے اندر سب نالوں وڈا بھارا وظیفہ پتہ کیڑا ہونا ہے؟ ایک باری پڑھ کے سناؤ۔ وہ تعلیم و تعلم واسطے یاد کران لئی میں تہانوں مشق کرا سکنا، گھبراندے کد لئیو، ایک باری پھر پڑھ کے سناؤ ہاں۔ سارے ذکر اپنی اپنی جگہ تے بڑے بھارے تے وزنی نے، پر ترازو اندر کل قیامت والے دن سب نالوں زیادہ وزنی ہون گے۔ آپ نے فرمایا مقدماتن، انہوں دوویں طرح پڑھنا جائز ہے، مقدماتن تے مقدماتن۔ آپ نے فرمایا مقدماتن منجیاتن، چونکہ اگے منجیات ہے انہوں مقدمات رکھ کے میں تو دسنا۔ فرمایا مقدماتن منجیاتن، جیڑا بندہ غربت دے اندر، پت دھیان کر،
جڑا بندہ غربت دے اندر، بیماری دے اندر، معذوری دے اندر، صحت دے اندر، عافیت دے اندر، جوانی دے اندر، بڑھاپے دے اندر صبح شام چلدا پھردا کثرت محبت نہ پڑھدا رہا ہوئے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا مقدمات منجیات وہن الباقیات الصالحات، اے چار کلمے جڑے نے سبحان اللہ، ترجمہ سنیو، اے چار کلمے جڑے نے ترازو دے بھاری بھی ہون گے، نالے بندے نو جہنم تو نجات بھی دلان گے تے نالے جنت دے قریب بھی کر دین گے، پروٹوکول دے طور تے کل قیامت والے دن ہون گے۔ چلو ہن اصل گل شروع کریے، آخری حدیث ایک سن لو، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ او بیٹا کیوں تو کھبے سجے جانا ہے؟ او بیٹا لا چھلا تاولا کڑا تاولا دھاگا تا، کسے چھلے کڑے دھاگے دی لوڑ نہیں، او پتر کسے بابے کے کول ڈگن دی لوڑ نہیں، لیٹی آئی پڑھیا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیرا اندر بھی دھپ جائے گا، تیرے کھبے سجو نیرے بھی مک جان گے، اینو ہزاراں دی تعداد اندر بغیر گنن تو پڑھیا کر۔ اچھا چل دیاں کہ مسئلہ دساں، ایدہ کوئی خاص ٹائم نہیں پڑھن دا، ایک تے ویسے نماز تو بعد جنج پڑھنا ہے میں تہندا چھڑیا ہے، دوجا طریقہ ہے رات نو سون لگے جڑا پڑھنا ہے میں تہندا چھڑیا ہے، باقی یہ وے کہ تسی چل دے پھر دے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آئیاں ام سلیم، کون آئیاں؟ رضی اللہ تعالی۔ اچھا مسند احمد جے تے جنہیں دعا قبول کرانی ہے نا دنہ جو او ذرا کان کھولے، ام سلیم آئیاں تے کہنے لگی اللہ دے نبی علیہ السلام جی میں کوئی پڑھائی دسو، میں دعا تو پہلے پڑھ لیا کراں، آئے ہائے دعا تو پہلے میں پڑھ لیا کراں تے میرا اللہ میریاں دعاواں قبول کر لیا کرے۔ یہو جہے مسئلے اپنے علماء نو پوچھیا کرو، مولوی صاحب کوئی عمل دسو میں غیبت تو باز آ جاں، چگلی تو باز آ جاں، میری دعا قبول ہو جائے، مولوی صاحب مینوں کوئی وظیفہ دسو مینوں ایمان دی مٹھاس ملے، مینوں ذائقہ نصیب ہو جائے اذکار دا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام میں کی پڑھ لیا کراں میرا مالک دعاواں قبول کر لے، آپ نے فرمایا سبحی عشرا وحمدی عشرا وکبری عشرا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا جنہوں دعا کرے 10 وری کیا کر سبحان اللہ، 10 وری کیا کر الحمدللہ، الحمدللہ، کوئی گلہ نہیں، لا گلہ تھا ولا شکوہ تھا، کوئی گلہ شکوہ نہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 10 وری کیا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ میں بڑا چھوٹا تو سب نہ وڈا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا ام سلیم جدو تو 10 وری کہیں گی نا سبحان اللہ، 10 وری کہیں گی نا الحمدللہ، 10 وری کہیں گی نا اللہ اکبر، یقولو تے تیرا رب کہے گا نعم نعم نعم، میری بندی جو منگ دی جائے گی میں تیرا رب تینوں عطا کردہ جاواں گا۔ اچھا جی تسی مینوں اجازت دو سمندری آڑے ہو، ایک لطیف جہا نقطہ بیان کرنا ہے، ویسے بڑے گھٹ بندیاں نوں سمجھ آنا ہے لیکن آئے گا ضرور۔ جتھے نبی پاک نے تعداد دسی ہے نا 7، اوتھے تعداد رکھنی ہے 7، جتھے تعداد دسی ہے نا 3، سارے بولو اوتھے تعداد رکھنی ہے، جتھے نبی پاک نے تعداد دسی ہے نا 33 اوتھے تعداد رکھنی ہے، تو جتھے نبی پاک نے فرمایا 100 مرہ 100 وری پڑھنا ہے اوتھے کنی وری پڑھنا ہے؟ 1 وری مسنون تعداد پوری کرنی ہے، پھر جنہ مرضی پڑھتے رہو۔ میں ایک مثال دینا، استاد گرامی حضرت ڈاکٹر صاحب تشریف فرمان ہے، اے مینوں آندے نے مولوی صاحب اب میرے گھر تو تھوڑا جہا اگے جاؤ گے نا تے 10 فٹ تے نا تسی کوئی کئی مارنی ہے، تے اوتھے نے ایک صندوق پیا جو سونے دا، تے فیصلہ آباد جان لگے نال لے جایا جے، کنے فٹ تے؟ وہ ادھے تے بولو، واقعی ادھے بولے ہو، سارے بولو، ایماندار دسو جے میں بہتا چلاک بنا 12 فٹ تے جا کے کئی ماراں، کوئی میری شے ہاتھ آئے گی؟ 15 فٹ تے ماراں، 6 فٹ تے ماراں، گل سمجھ نہیں جی آئی؟
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ فیا صاحب گھر سے اٹھاؤ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ مسنون تعداد دا بھی خیال کرنا ہے۔ آخری حدیث سنو پھر انشاءاللہ گل شروع کریے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد، پریشان نہ ہو کسی ویلے گل شروع ہوندی ختم ہی ہو جاندی ہے۔ انشاءاللہ گل اگلے درس سے آگے شروع کر لیں گے، کوئی ضروری ہے اج ہی شروع کرنی، لیکن یہ بڑے دن نے تے نہ بڑے دنوں دا سب نالوں بڑا وظیفہ کیڑا ہے ایک باری سناؤ ہاں۔ اچھا بندے مینوں بہتے لگدے ہو، آواز تہاڈی مینوں ہوڑی لگدی ہے، ڈرے ڈرے بیٹھے ہو، ایک باری پھر مینوں سناؤ ہاں۔ اچھا حاجی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مینوں پتہ نہیں لگتا، ہویا پتہ کی ہے، وہ جڑے چار بچے بیٹھے نے نا انہوں نے آواز دا ساؤنڈ تھوڑا جہا اچا کر لیا تے مینوں تسی دھوکھا دیتا کہ سارے پڑھن ڈے ہیں۔ انج نہیں بچیو، تسی ساؤنڈ ذرا ہلکا رکھو، سیانے ذرا تعلیماً اپنا تلفظ سیدھا کرو۔ میں بھی پڑھ کے تمہیں سنانا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس طرح پڑھنا ہے، نہیں تسی نہ پڑھو، سنو میرے کو، جدوں بھی تسی پڑھنا ہے نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہن سناؤ مینوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ حدیث میں سنانا، ایمان تازہ کرنا، دھیان رہا تے تانوں گل سمجھ آنی ہے۔ نبی علیہ السلام دے کول 3 بندے آئے تے کلمہ پڑھ کے تے تینے مسلمان ہو گئے۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ انہاں دے کھان پین دا بھی اہتمام کرو تے صحابہ انہاں دے رہن دا بھی اہتمام کرو۔ او سمندری آلیو اینا کم کر دیو، اتھے کوئی ہاسٹل بناؤ جتھے 9 مسلم رہ لیا کرن، جتھے کوئی ماڑا بندہ رہ لیا کرے۔ تانوں نہیں پتا بندہ جدوں عیسائی ہے چھڈ کے مسلمان ہوندا ہے تے اودے لئی کنے مسائل نے۔ اللہ دی قسم احتجاج کر دیو، نعرے مار دیو، سارا کچھ کر دیو۔ جے کوئی دین دا کام کرنا چاہندے ہو، کوئی 10 مرلے دا پلاٹ لے کے کوئی 15-20 کمرے اوتھے پا دیو تاکہ کوئی اس طرح دے لوگ رہن تے انہاں دی تربیت ہو جائے۔ میں بہاولپور دے علاقے دے بارے پڑھدا پیا ساں، اوتھے حضرت بہاولپوری رحمہ اللہ نے پتہ کی کیتا ہے، جڑے لوگ یونیورسٹی اندر پڑھن آندے سن، جڑے بچے یونیورسٹی اندر پڑھن آندے سن، مسجد دے اندر انہوں نے ہاسٹل بنائے تے ہاسٹل فری دیندے سن، شرط ایک ہی رکھ دے سن، ترجمہ کلاس اندر بیٹھنا ہے۔ سبحان اللہ، ہاسٹل اندر فری رہندے سن، ترجمہ کلاس پڑھ دے سن۔ اللہ پاک نے انہوں نے توحید و سنت دا امام بنا دیتا ہے۔ ایتھے کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے حاجی صاحب مسلمان ہو جائے نا تے خدا دی قسم منگدا رولتا میں ویکھیا کئی واپس ہو گئے نے۔ علمی بنیاداں تے کام کرو، اصل بنیاداں تے کام کرو۔ کوئی ایسا 5 مرلے دا مکان، کوئی پلاٹ جڑا جماعت لئی وقف ہوئے، جتھے کوئی غریب علماء، کوئی طلبہ، کوئی نو مسلم، کوئی اس طرح دا سسٹم ہوئے، خیر ہی خیر۔ حضرت طلحہ کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام جی اس طرح کرنے ہاں، اتنے بندے مینوں دے دیو میں لے جانا۔ اللہ اکبر، اللہ سانوں بھی مہمان نواز بنا دے، سارے نہیں بول دے، اللہ سانوں بھی مہمان نواز بنا دے۔ حضرت فرماندے نے میں لے گیا، نبی علیہ السلام نے ایک لشکر کھلیا، ایک ٹر گیا شہید ہو گیا، ثم بعث بعثا آخر، پھر آپ نے ایک دوسرا لشکر کھلیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ والثالث مات علی فراشہ، بڑی توجہ چاہیے دی ہے، تیسرا بستر تے فوت ہو گیا۔ تے حضرت طلحہ فرماندے نے میں خواب اندر کی ویکھیا ہے، جڑے دوویں شہید ہوئے نے او جنت اندر درجے تو پچھے نے، جڑا بسترے تے فوت ہویا او درجے اندر دوواں شہیداں نالوں بھی اگے وے۔ آندے نے میں خواب دی تعبیر پوچھن لی ٹر گیا، آمنہ دے در یتیم جناب محمد، صدقے نہ جاواں میں صحابہ تو،
صحابہ خواباں ویندے سن، نبی پاک تعبیراں دسدے سن، صحابہ نو کوئی پریشانی آوندی سی نبی پاک حل پیش کردے سن۔ حضرت ابو طلحہ فرماندے نے میں نبی علیہ السلام نو خواب دسیا ہے، اللہ دے نبی او جڑا پہلے شہید ہویا ہے او دا بھی درجہ بڑا اونچا ہے، لیکن جڑا بعد والا شہید ہویا ہے او دا درجہ پہلے نالوں بھی زیادہ اونچا ہے، تے جڑا تیسرا بندہ بستر تے فوت ہویا ہے اللہ دے نبی انہاں دوواں نالوں اگے وے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا لیس احد افضل من عند اللہ، لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن من مسلم یعمر فی الاسلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ طلحہ دی وجہ بتا کی ہے، پہلے دے پہلے شہید ہو گئے، رتبہ پا گئے، اے واوا دیر زندہ رہا ہے تے تسبیح اللہ دی کردا رہا ہے، حمد اللہ دی کردا رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھدا رہا ہے، اللہ اکبر پڑھدا رہا ہے۔ تے یاد رکھ لاؤ میرے طلحہ جنوں عمر بہتی ملے تے رج رج کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھدا رہے، فرمایا وہ سب نالوں زیادہ افضل ہے تے او دے درجے دا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ چل دے پھر دے بہن دے اٹھ دے، سناؤ ہم انہوں کی پڑھنا ہے؟ میں نے لگتا ہے ٹائم کافی ہو گیا، چلو انشاءاللہ درس انشاءاللہ اگلی باری شروع کریں گے، لیکن آخر تے ایک گل میرے کو دھیان نہ سن لو اللہ دی رحمت دینا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ بڑی پیاری آیت یار، میرا تو دل کرتا اثر دا کئی پڑھتا رہا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ جے ارجنٹ فائدہ لینا چاہتے ہو، جے سارے مسئلے اس وظیفے نہ حل کرنا چاہتے ہو، پھر دو کام کرنے نے۔ پہلا کام یہ وے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، سمجھ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ جدوں کہنا ہے نا ادو ذہن چ پتہ کی رکھنا ہے، میرے اللہ دی ذات بھی پا کے، لو مل کے بولو پھر گل ختم کریے، میرے اللہ دی ذات بھی، میرے اللہ دی بات بھی، سارے نہیں بول دے، میرے اللہ دی شریعت بھی۔ ہوں میں سینے ٹھنڈ پان لگا جدوں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے نا، سبحان ربی العظیم کہنا ہے نا، سبحانہ کا شروع تے کہنا ہے نا، سبحان اللہ جدوں کہنا ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ جدوں کہنا ہے نا، ادوں اندروں آواز آوے مینوں میرے رب نے جس حال اندر رکھیا ہے، تنخواہ تھوڑی دیتی ہے تد بھی، بہتی دیتی ہے تد بھی، بیمار رکھے ہے تد بھی، صحت یاد رکھے ہے تد بھی، دھیاں دتیاں نے تد بھی، جے کچھ بھی نہیں دیتا تد بھی۔ سبحان اللہ، میرے بارے اللہ دا فیصلہ ظلم تو پاک۔ جس بندے نو سبحان اللہ سمجھ آ جائے وہ بندہ دکھی نہیں جے رہ سکتا، ڈپریشن نہیں جے ہو سکتا۔ الحمدللہ دے تین مانے، پہلا الحمدللہ دا مانا ہے میرے کو جنیاں نعمتاں نے، اے نعمتاں دین والا کلا اللہ ہے۔ ذرا سینے ٹھنڈ پاؤ ہاں تو دی غیرت دا بھی اظہار ہو جائے، اور سانو عزت دین والا کون ہے، اور صحت دین والا کون ہے، اور پتر دین والا کون ہے، اور علم دا نور دین والا کون ہے۔ نعمتاں اللہ پاک ہزار دتیاں، گنیاں نہ جان بے شمار دیتیاں، ہر نعمت آلہ دیتی پین کھان دی، مہربانی سونے اللہ مہربان دی۔ ہن ادھر ویکھیو، اکھاں رب دتیاں، اکھاں رب دتیاں، جہان ویکھیا انہاں نال ہی رب دا قرآن ویکھیا، لذت دے دیتی ہے توحید تے ایمان دی، مہربانی سونے اللہ مہربان دی۔ ہاتھ دیتے اللہ نے کمان واسطے، ہاتھ دیتے اللہ نے کمان واسطے، نالے ہاتھ دیتے روٹی کھان واسطے۔ اوکھے ویلے رب اگے ہاتھ بن لے، بیٹا ادھر ویکھ، اوکھے ویلے رب اگے ہاتھ بن لے، رب نو تو آخ ربا میری من لے، او کڈی سونی ادا ہے،
रब नूं मनान दी मेहरबानी सोने अल्लाह मेहरबान दी। वकुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल व कब्बिरहु तकबीरा। सुभान अल्लाह दा माना है जो कुछ मेरे कोल मेरे रब ने दिता है ते मैं शुक्र भी रब दा करना ते तारीफां भी रब दियां करना। राणा साहब शेख साहब मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहना ते साडे मुल्क पाकिस्तान के अंदर शिरक की वजह, दरबारी निज़ाम की वजह, मज़ारी निज़ाम की वजह, तवीज़ां की वजह, छलियां की वजह, कड़ियां की वजह, धागियां की वजह इस कौम दे कोल रट्टिया रटाया सुभान अल्लाह, इस कौम दे कोल रट्टिया रटाया अल्हम्दुलिल्लाह, इस कौम दे कोल रट्टिया रटाया ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कौम दे कोल रट्टिया रटाया अल्लाहु अकबर। मैं रब्बुल इज्जत दी कसम उठा के कहना अगर किसी मुसलमान नु सुभान अल्लाह समझ आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह समझ आ जाए, अल्लाहु अकबर समझ आ जाए, ओदा गाटा कटिया जा सकता है। मिल के बोलो किसी गैर अगे झुक सकदा? रब नू पाक भी मनना ते शिरक भी करना, अल्हम्दुलिल्लाह भी आना ते नाले आना मैं तेरा खावा मैं तेरे गीत, नाले आना तेरा ही करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है, नाले आना तुहाडा ही लंगर चलदा है। सब नालों वड्डा वजीफा किहड़ा एक बारी सुनाओ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह दा माना है जो कुछ साडे कोल उची बोलो किन्ने दिता है? फिर बोलो शुक्र दे लैक कौन है? और तारीफां दे लैक कौन है? अल्लाह दियां तारीफां दे ढेर ला दिया कर। पूछो शेख मुकरम दे कोलो अल्लाह पाक नू सब नालों ज्यादा है पसंद है कि मेरा बंदा मेरी तारीफ करे। अल्लाह सानू अपनी तारीफां करन दी तौफीक दे दे। अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह दा माना पता कि ये माना ये ला इलाहा इल्लल्लाह वास्ते एक पूरा दरस चाहिए इंशाअल्लाह किसी मौके ते होएगा अल्लाह के फजल दे नाल, लेकिन मैं खुलासा कर देना ला इलाहा इल्लल्लाह दा माना पता कि ये जिन्हें माना सुन लेना है ना, मायूसी गई, उदासी गई तो उची बोलो डिप्रेशन। तवज्जो रखियो ला इलाहा इल्लल्लाह दा माना है ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह तेरे तो सिवा हकीकी बादशाह भी कोई नहीं, मुता भी कोई नहीं, हाकम भी कोई नहीं, मबूद भी कोई नहीं। मेरे नाल वेखियो मेरी आस भी तू है, मेरी मुहब्बत भी तू है, मेरा यकीन भी तू है, मेरा लाड भी तू है, मेरा प्यार भी तू, मेरा मान भी तू है, मेरा सारा कुछ ही तू है। ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा दर छड़ के जावां ते जावां किथे, तेरे तो सिवा मेरा है ही कोई नहीं। वल्लाहु अकबर अल्लाह तेरी ज़ात भी बड़ी है ते उची बोलो अल्लाह तेरी बात भी, उची बोलो अल्लाह तेरा फैसला भी ते अल्लाह तेरी आवाज़ ते तेरा हुक्म भी। जेड़ा बंदा अल्लाह नू वड्डा मन्ने ना कारी साहब जी गल खत्म हो चली है, ओ अल्लाह तबारक व तआला नू वड्डा मनण वाला बंदा अल्लाह दे हुक्मां दा नाफरमान नहीं हो सकदा। मैनू है मेरे वड्डे कहण कारी साहब शेख साहब दरस बंद कर दियो, उस्तादे मोहतरम कहन शेख साहब दरस बंद कर दियो। ईमानदार नाल सारे बोलना है ते जे मैं इन्हां नूं वड्डा मन्निया मैनू दरस रोकना चाहिए कि नहीं? पुत्र जे तू रब नूं वड्डा मन्ने अल्लाह अकबर तेरे कान च आवाज़ पई है, जोर भी तेरी दुकान ते, असर भी तेरी दुकान ते, मगरब भी तेरी दुकान ते, इशा तेरी खाने, फजर तेरी बिस्तर ते। वकुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल व कब्बिरहु तकबीरा। चलदे फिरदे बहिंदे उठदे कसरत मुहब्बत ना पढ़ो, उदासियां दा इलाज जे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ओए सारे मामले सीधे हो जाएंगे। पढ़ो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्ला वल्लाहु अकबर। ते बेटा एक दे समझ के पढ़ना है, दूजा परहेज वे इधर वेख यार, हर वेले जबान नहीं चलाई जानी, हर वेले गीबतां नहीं करनियां, जुगतां नहीं मारनियां। पुत्र
او بیٹا کسی دا مذاق نہیں اڑانا، باز آ جا، تینوں اللہ نے علم اس لیے نہیں دیتا، جوانی اس لیے نہیں دیتی، جی تیرے کو عقل موت ہے نا تینوں اس لیے نہیں دیتی رب دے بندے نوں ڈھیٹ کردا پھرے۔ افضل ذکر کرنے تے کردار بھی افضل کر، اطیب تے پاکیزہ ذکر کرنے اپنی زبان بھی پاکیزہ رکھ، سب نالوں بہترین وظیفہ پڑھنے اپنا کردار بھی سب نالوں بہترین بنا۔ کائنات دا بدبخت انسان ہے جڑا زمزم دے اندر پیشاب دے قطرے ڈال کے پیندا ہے، گالاں نہیں کڈنا، جگتا نہیں مارنا، شرکیہ بول بھی بولنا، لوگوں کے مذاق بھی اڑانا ہے، تو پھر کہڑے منہ نہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سب تو پہلے بندے دا اندر دھوندے نے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، میں تو لگتا ہے ماشاءاللہ وظیفے کے نال نال تمہیں بنی اسرائیل دی آخری آیت بھی یاد ہوئی ہے۔ کدی کدی درویشوں پتہ کی کریا کرو، ادھر دیکھو اللہ اکبر، سورہ فاتحہ شروع کر دیو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہن پتہ کی کرنا ہے، 100 واری پڑھو، 1000 واری پڑھو، ادھی رات پڑھو، ادھا گھنٹہ پڑھو، ایک آیت ہی پڑھتے رہو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ تو عید والی آیت ہے، میرے اللہ دی حمد والی آیت ہے، میرے اللہ دی سمجھ دے اندر بیان ہو رہی ہے، شان بیان ہو رہی ہے، یہ بیان ہو رہا ہے طاقت والا ہوئے، کسی سہارے دا محتاج نہیں، کوئی دی اولاد نہیں، اور بادشاہی اندر کوئی کتب غوث اوتاد ابدال کوئی دا شریک نہیں، کوئی نبی ولی دا شریک نہیں، وہ کمزوریاں تو پا کے وکبر ہو تکبیرا، یہ عید پڑھ دے رہا کرو، اللہ تمہیں توحید دی مٹھاس عطا کر دے گا۔ ایسا جڑا بندہ کہے نا مولوی صاحب مینوں اللہ توحید دی مٹھاس دے، وہ صحت نال جڑا پیار پاوے، ایک سورہ اخلاص تے سورہ بنی اسرائیل دی آخری آیت تے سورہ حشر دی آخری 3 آیتاں اللہ نوں پڑھدے رہا جے انہاں دناں تے کدی کنڈ نہیں لگے گی۔ سورہ بنی اسرائیل دی آخری آیت، سورہ حشر دی آخری، یاد جے نا بڑی طاقت جی ان آیتاں دے اندر۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر۔ اگے کیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورہ اخلاص اشریہ 3 آیتیں بنی اسرائیل دی آخری ہے۔ اللہ توحید دی لذت عطا کرے گا تے چل دیاں پھر دیاں بیندیاں اٹھیاں فرض نمازاں تو بعد بھی تسبیحات نہیں چھڑنی ہے، دعا بھی 10 واری پڑھنا ہے، بلکہ اج تو بعد کوشش کرو فرض نمازاں تو بعد 5 واری سبحان اللہ، 5 واری الحمدللہ، 5 واری اللہ اکبر تے 5 واری نویں ورائٹی لے آؤ ہو، اس بھی اس تے بھی عمل ہو جائے۔ سب میرے بڑا وظیفہ کیڑا ہے؟ لو جی میں باوضو بیٹھا جے، میں قاری صاحب کو بھی جھڑکاں کھا لینیاں نے، استاد جی کو بھی کھا لینیاں نے، جے تسی ہن اگے بولے تو میں واقعی درس شروع کر دینا جی۔ سارے ایک باری ایماندار نال پڑھ کے مینوں سناؤ ہاں سب نالوں وڈا وظیفہ کیڑا ہے؟ یا اللہ روح تے قبض ہونی ہے، اللہ جو جان نکلے نا ایک کلمے زبان تے جاری کر۔
گالاں کڈو گے، متھے وٹ پاؤ گے، ٹھڈ چ شرارتاں تے منافقتاں رکھو گے، پھر زبان تے جاری نہیں ہونے۔ در گزری کرو، در وٹ زمانہ کٹ بھلے دن آون گے، در گزری کر، یک طرفہ حسن سلوک دی ٹریفک چلا، جماعت اندر، تنظیم اندر، خاندان اندر، گھر بار اندر، کاروبار اندر، ایکو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، تے جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں، اچھی بولے ہو، انہاں جتیاں بازیاں بھی۔ جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے، اوہی تو لینا، اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا سمندری والیا کی جھگڑا، اچھی بول دے نہ تو رہنا۔ بس یار اپنی شادی شدہ بیٹی نو آج ٹیلی فون کر کے کہنا ہی، بیٹے یہ وظیفہ پڑھا کرو، تیرا پتر افسر بھی لگ گیا نا، آج ٹیلی فون کر کے بیٹے وظیفہ پڑھیا کر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، زندگی چ کوئی تھوڑ نہیں رہ گی۔ اللہ دی عزت دی قسم میرے کو انداز نہیں، الفاظ نہیں، سٹائل نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ میں گل شروع کراں کتھے ختم کراں، کہ میں تانوں میں اس کلمات دی ان کلمات دی طاقت دساں۔ جس امت دے کول سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہوئے، امت درباراں تے رول جائے، مزاراں تے جا کے رول جائے، چھلے کڑے ٹاگے تویز پا کے رول جائے۔ اللہ سانو رج رج کے پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ میں جدوں دعا کرے 10 وری کیا کر